السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج سورہ التکاثر کے تعلق سے تھوڑا سا ریفلیکشن کریں گے۔ یہ سورہ ہے 102 102 سورہ ہے، اس میں آٹھ آیتیں ہیں، اور اس میں کثرت کے تعلق سے سوال ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ۔ یہ جو اس میں کثرت کے تعلق سے آیا ہے، کثرت کے تعلق سے مفسرین نے بیان کیا ہے تین چیزیں اس میں۔ کثرت کیا ہے؟ ایک تو دنیا کی طلب کی کثرت، اور دوسرا دنیا کو حاصل کرنے کی کثرت۔ ایک تو طلب ہے کہ انٹینشن ہے کہ یہ چیزیں حاصل کروں گا، یہ بھی کثرت میں آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنا، اور حاصل کرنے کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ اس کثرت پہ فخر کرنا۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا، سورہ کہف میں جو دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے، ایک جو پیسے والا تھا، باغ والے تھے، دو باغ والے، تو ان میں سے ایک کو جو ہے بڑے زبردست باغ تھا، پیسہ تھا، جانور تھے، اولاد تھی، تو دوسرے اپنے ساتھی کے ساتھ فخر کرنے سے لگا، دیکھو تمہارے پاس یہ کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں۔ تو اپنے آپ کو جو پراؤڈنیس بولتے ہیں نا، وہ یہ، اور یہ پھر دنیا حاصل کرنے کی کثرت۔ پھر جیسا کہ میں سورہ ملک کے تعلق سے بیان کیا ہوں، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ بتایا کہ دنیا جو ہے امتحان کے لیے کیا گیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تم سے دیکھنا یہ ہے کہ تم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں بھیجے گئے ہیں، تم کیا کریں گے؟ اچھے کام کریں گے، یا بس لوگوں کو جیسا دیکھ رہے ہیں اس میں کمپیٹ کرنے کی کوشش میں رہ جائیں گے؟ یہ کمپٹیشن جو رہتا ہے، دنیا حاصل کرنے کا کمپٹیشن، یہ نقصان دہ۔ کمپٹیشن اگر کرنا ہی ہے تو نیکیوں کی طرف کرو۔ جہاں دیکھے کہ اپنے سے زیادہ پیسے والا ہے تو اس کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس کو دیا ہے نا، میں اس سے زیادہ کماؤں، اس سے زیادہ بہتر ہوں، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو دولت میں نے، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر والے کو دیکھنے کے بجائے اپنے سے جو کم تر ہے اس کو دیکھیں، کہ دیکھو یہ فلاں شخص میرے سے پوزیشن بھی کم ہے، دولت بھی کم ہے، اس کی تنخواہ بھی کم ہے، اس کا پوزیشن بھی کم ہے، تو دیکھ کر اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس سے آپ نے بہتر۔ اپنے سے جو آگے ہے اس کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ناشکری ہوگی۔ تو یہ کوشش کریں کہ اپنے دنیا کے لحاظ سے اس کو دیکھیں جو آپ سے کمتر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا آپ کا شکر ادا کریں، اور دینی لحاظ سے دیکھیں کہ آپ سے زیادہ کون نیک عمل کر رہا ہے، تو اس کو دیکھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ بھئی میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، یہ تو 3 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتی، وہ دیکھ کر آپ کو یہ ہو جائے گا کہ میں تو اس سے بہتر نہیں۔ اس میں کمپیٹ کرنا ہے تو دین کے لحاظ سے جو آپ سے بڑا ہوا ہے، کمپٹیشن اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے، وہ اتنا کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ کروں، وہ اتنے نیک کام کرتا ہے مجھ سے، وہ اتنی چیریٹی دیتا ہے میں اس سے زیادہ چیریٹی دیتا ہوں، وہ اتنا لوگوں کا خیال رکھتا ہے میں اس سے بہتر خیال۔ تو اللہ کے جو بتایا احکام ہے، عبادتوں میں کمپیٹ کر کے ان سے بڑھنے کی کوشش کرے، اور خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، لوگوں کی مدد کریں، اس میں بھی کوشش کریں کہ میں اس سے زیادہ۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ اس میں کوشش کرتے رہیں کہ سب سے بڑے۔ اور کیا ہے دنیا میں، کیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، آپ کو ایک بات بیان کر دوں، ترمذی کی حدیث ہے، جہاں انسان ہم جو کھڑے رہیں گے نا میدان حشر میں، جس جگہ کھڑے ہیں اس جگہ ہماری حالت یہ ہوگی کہ بنی آدم کے قدم جس جگہ کھڑا ہوا ہے وہاں سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں۔ 5 سوال ہے، یہ یاد رکھیں، 5 سوال ہے، آپ کئی مرتبہ سنیں گے۔ اپنے عمر کیسا گزاری، یعنی ساری عمر
ہول لائف اسپین دیکھیں گے آپ ساری عمر کیسا گزاری، نیک کاموں میں کرے، کو برائی میں کرے، فرما برداری میں کرے، نافرمانی میں کرے، شکر گزاری میں کرے، نہ شکری میں۔ تو پہلے ساری عمر کا، اس کے بعد ایک سیکنڈ سوال ہوگا نوجوانی میں تم نے کیا کیا، کیونکہ ایک پیریڈ ہے بچپن سے نوجوانی تک کا ہے، اور اس کے بعد جوانی سے بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ تو ایک سوال تو پوری لائف کا ہوگا، لیکن ایک دوسرا سوال ہوگا جو آپ بہترین کنڈیشن میں تھے، فٹ تھے، جب اسٹرگل کر کے سب سے بہترین آپ کام کر سکتے تھے، وہ کیسا تھا۔ تو پہلے ہاؤ ڈیڈ یو اسپینڈ یور لائف، ہاؤ ڈیڈ یو اسپینڈ یور یوتھ، یہ سیکنڈ کوشچن۔ اس کے بعد مال کے تعلق سے دو سوالات ہوں گے، ہاؤ ڈیڈ یو ارن یور لیونگ، ہاؤ ڈیڈ یو ارن یور منی، ہاؤ ڈیڈ یو اسپینڈ اٹ، کیسا حاصل کیا، حلال طریقے سے کیا، حرام طریقے سے کیا، کسی کا دھوکہ دیے، چوری کیے، کسی کا مال غصب کرتی ہے، کسی کو نقصان پہنچا کے اس کا حق لے لیے، یہ ہاؤ ڈیڈ یو ارن، یا صحیح طریقے سے کم ہو بڑھتی ہو مصیبت ہو رہا ہو تو کچھ بھی ہو اس کو اچھی طریقے سے کمائیں۔ تو ہاؤ ڈیڈ یو ارن یور منی، اس کے بعد جب کما لیے ہیں صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے، جو صحیح طریقے سے بھی آپ کمائے ہیں تو کوشچن ہوگا ہاؤ ڈیڈ یو اسپینڈ یور منی، جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس طریقے سے خرچ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، نیک کاموں کے لیے خرچ کیا، اپنے کھانے کے لیے، اپنے خاندان کے کھانے کے لیے، دوسرے لوگوں کی جس کو ضرورت مند تھے ان کے اوپر خرچ کیے کیا نہیں، یا نہیں تو صرف شو میں ایک کر رہے ہیں تو کریں کہ ایک پارٹی کرنا ہے، ایسی پارٹی کرو، انہوں نے اتنے لاکھ کی تھی میں اس سے ڈبل۔ یہ کمپٹیشن ہم کو اپنے یہاں بھی نظر آ جاتا ہے، جہاں بھی دیکھیں آپ، کوئی تقریبات ہوتے ہیں، شادیاں ہوتے ہیں، کچھ فنکشنز ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتے ہیں، اس میں کرتے ہیں کہ وہ جو ہوا تھا نا اس سے بہترین فنکشن کریں، اس میں جو انہوں نے کھانے دیے تھے اس سے زیادہ کھانے۔ یہ اکثر آپ کو اپنے ملکوں میں بھی بہت دکھتا ہے، جہاں پیسے والے رہتے، دولت مند رہتے، کہتے ہیں کہ فلاں کی شادی ہوئی تھی انہوں نے اتنا خرچہ کیا، ہم اس سے زیادہ خرچہ کریں، انہوں نے یہ کھانا کھلایا تھا ہم کو۔ تو ایک اسٹارٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اسٹارٹس میں آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے بعد مین ڈش آتی ہے، اس کے بعد سویٹ ڈش آتی ہے، اس کے بعد ٹی آتی ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے، اتنے چیزیں لوازمات ہو جاتے ہیں، تو اس میں کمپٹیشن ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جیسا کیا ہم اس سے بہتر کریں، تو یہ کمپٹیشن سے بچنا ہے۔ تو ایک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری ہے، انسان کو جو ہے دولت کمانے اور پوزیشن کے لیے، یہ سارے چیزیں کرنے کے لیے، اگر انسان کو ایک وادی، ایک ویلی جو بولتے ہیں نا گولڈ کی ہے، ماؤنٹینز اور اس کا اطراف کا حصہ جو ہے پورا گولڈ، اب آپ سوچیں گولڈ کا ایک پیس نہیں، ایک برک نہیں، بلکہ ہول ویلی، ویلی بولتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ ہے، تو پہاڑ بھی جو ہے، اور اگر ایک انسان کو ایک گولڈ کی ویلی دے دی جائے گی، ایک وادی دے دی جائے گی، تو وہ انسان کوشش کرے گا کہ اس کو دوسری بھی مل جائے، ایک سے بس نہیں ہوگا، وہ کہے گا ایک ہے تو دو مل جائیں گے، کہا گا مجھے آئی وانٹ 3۔ تو اس حدیث میں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث میں، اس میں حضرت مسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی حالت ایسی رہے گی، اس کی حرص کو صرف قبر کی مٹی ہی بند کرے گی، یعنی کرتے 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 اس کی جو جب موت کا وقت آ گیا تو اس وقت اس کی حرص ختم ہوئی، ورنہ اس کے علاوہ۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کمپٹیشن میں جو رہتا ہے نا، آپ کے پاس گھر ہے تو دوسرے کا گھر دیکھو تو اس سے اچھا گھر، کار ہے تو اچھا ان کے پاس یہ کار ہے، مجھے کو اس سے بہترین کار چاہیے۔ اس کے بعد ان کے پاس یہی حال ہے، کوئی ملینر ہے تو ملینرز کو پوچھیں گے، پہلے تو ملینر بننے کی کوشش رہیں گے، جب ملینر بنتے ہیں تو اس وقت ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی اے بلینر، تو یہ چیز کبھی ختم ہوئی، کتنا بھی آپ کو دولت ملے اس کے بس دنیا کے پیچھے رہی، مگر کتنے دن کی ختم ہو جانے والی۔ اور پھر خبر میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، خبر کو جب جاتے ہیں تو تین چیزیں آپ کے ساتھ آتے ہیں، آپ کا مال و دولت بھی ہو سکتا ہے، آپ کے رشتے دار ہیں، دوست احباب آتے ہیں، تیسری چیز آپ کے نام عام۔ جب خبر میں ڈالنے کے بعد جب چلے جاتے ہیں تو آپ کا جو پیسہ تھا، جو دولت تھی، جو بھی تھی، مال و البا، وہ بھی چلا، آپ کے
اولاد اور رشتے دار اور دوست صاحب وہ بھی چلے جاتے، صرف نام اعمال آپ کے ساتھ رہتا ہے، خبر میں رہے گا، وہی آپ کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، تو نام اعمال آپ کے ساتھ خبر میں رہنے والا۔ تو یہ، اور پھر کیا ہے، انسان جو ہے نیکی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اپنے موت کے وقت تک کرتے رہے گا، موت کے بعد سارے اعمال ختم ہو جائیں گے سوائے تین کے: کسی کو آپ نے علم دیا اور نیکی کی تعلیم فرمائی، قرآن پڑھایا، نماز پڑھ سمجھائی، اور سارے چیز، اور جب تک وہ نیک عمل کرتے رہیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ پھر ایک صدقہ جاریہ سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے صدقہ ایسا کیا، مسجد بنائی، واٹر ویل کر دیے، درخت لگائے تھے، لوگوں کے لیے کوئی ہاسپٹل بنا دیے، یتیم خانے بنا دیے، کچھ لوگوں کے کھانے کا ایک سلسلہ شروع کر دیے، تو اس کا بھی جب تک اس کا فائدہ ہوتے رہے گا وہ بھی آپ کے نیک نام عمل میں شمار ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے، ایک آپ کی نیک اولاد، اولاد صالح بولتے ہیں، آپ ان کو اچھی تربیت دے کر دین پہ قائم رکھیں گے تو جب تک وہ نیکی کرتے رہیں گے، ان کو نیکی کرنے کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو یہ نیکی کی توفیق ہمارے والدین نے دی تھی، ان کو اس کا اجر دے، نہیں، آپ کو دعا ماننے کی بھی ضرورت نہیں۔ جتنے وقت آپ نیک کام کریں گے، آپ کے والدین نے جو سکھایا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا جو ہے اجر ملتے رہے، والدین کو اجر ملتے رہے گا۔ آپ اپنے اولاد کو نیک بنائیں تو وہ جب تک نیک عمل کرتے رہیں گے، آپ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے وہ نیک اعمال میں شمار ہوتے رہیں گے۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے۔ یہاں تو بتا دیں، الحق متکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، یا تعلمون 3 مرتبہ بیان کیا ہے کہ معلوم ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا، سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اس کے بعد تم کو جو دنیا میں بتایا جاتا تھا کہ جنت ہے، جہنم ہے، یہ سب آپ کے علم میں تھا، آپ نے یہ غیب میں ہے، آپ نے دیکھا نہیں، آخرت ہونے والی ہے، آپ کو علم ہے مگر آپ نے اپنے دیکھا نہیں، یہ سب علم ہے۔ تو پہلے ہے علم الیقین، تو آپ کے نالج کے لحاظ سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیز ہونے والی ہے۔ اس کے بعد عین الیقین بولتے ہیں جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے بہت سارے مثالیں دی گئی ہیں۔ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو بیان کیا وہ مجھے پسند آئی، یہ بات کہ کئی لوگوں نے، ینگ مفسرین نے پھر وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو بتایا اس کو ہی اپنے کتابوں میں اور اپنے لیکچرز میں انکلوڈ کیا۔ وہ کیا ہے، آپ جب دیکھیں گے، آپ دور ہیں اور دیکھیں گے کہ اوپر سے ایک دھواں نکل رہا ہے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کا معلوم ہے نا، جب آپ ٹریول کر رہے تھے تو سردی میں تھے، دیکھے تو کیا ہے، وہ دور سے جو ہے پہاڑ کے پاس ایک آگ نظر آ رہی تھی، تو وہ علم ہو گیا ان کا، تو یہ علم الیقین۔ اس کے بعد جو ہے وہاں جب گئے ہیں، جا کے دیکھے تو آگ جو ہے جھاڑ کے پاس سے، درخت کے پاس سے ایک نور کے جیسا نکلتا، وہ عین الیقین ہے۔ ایک تو علم سے دیکھے، علم سے پہچانے کہ یہاں کچھ ہے، دوسرا آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس کو ایک کچھ ہے۔ تو ڈاکٹر اسلام صاحب بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں سے دھواں نکلتا آ رہا ہے، تو جیسا آگ کے بعد اونچا جانے کے بعد ایک آگ کا جو ہے دھواں نکلتا ہے، تو آپ جب دیکھیں گے تو ڈرائی ایریا ہے، کچھ نہیں ہے، اور وہاں دور جو ہے ایک دھواں، ایک بھاپ نکل رہی ہے، ایک ویپر نکل رہی ہے، دھواں نکل رہا ہے، تو آپ دیکھ کے کہیں گے کہ یہاں کہیں آگ ہے، آگ جل رہی ہے جس کی وجہ سے دھواں نکل رہا ہے۔ تو آپ واک کر کے وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل آگ جل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں عین الیقین، آپ کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یقین۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے حق الیقین، یہ اسرار علیہ السلام نے بتایا۔ حق الیقین کیا ہے، جب آپ دیکھیں گے کہ وہ آگ کے جیسے روشنی نکل رہی ہے تو پتہ نہیں کہ ریئل آگ ہے یا نہیں، تو اس کو اگر آپ ٹچ کر کے، ہینڈ سے ٹچ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو جو اس کی آگ کی جلن ہوگی اور گرمی آئے گی، تو اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ علم الیقین یہ ہے کہ دور سے دیکھے کہ یہ دھواں ہے، کہ یہاں آگ ہوگی۔ عین الیقین ہے آپ جا کر دیکھیں اور دیکھیں تو کیا صحیح بھی آگ جل رہی ہے، تو اس کو جو ہے عین الیقین آگ سے دیکھ لیے۔ اس کے بعد جب اس کو ٹچ کریں گے تو اس کو حق الیقین بولتے ہیں۔ اسے سے اور یہ یقین کے تعلق سے یہاں جو آیا گیا ہے نا، علم الیقین ترون الجحیم ثم عین الیقین، یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ دو چیزیں بیان کی ہیں، مگر حق الیقین کے تعلق سے بتا دے رہا ہوں کہ یقین کے تعلق سے امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن کے نام سے جو ہے قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کی جو ہے
ترجمہ کیا ہے تو اس میں امام راغب افسانہ نے کہا کہ یقین کے تعلق سے کہا ہے کہ یہ جو ہے معرفت سے اس کا درجہ بلند ہے. معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی جو کوشش کرتے ہیں لوگ تو اس میں معرفت ہوتی ہے، بڑے بڑے ان کے مقام ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ معرفت سے بھی زیادہ یقین کا مقام، اس کو بہت بہت اہم چیز ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا، حدیث جبرائیل میں ہم نے دیکھا ہے. حدیث جبرائیل آپ کو پتہ ہے نا، کئی مرتبہ بیان ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سوال کیے تھے جو ہے اخبرنی علی الاسلام، اخبرنی علی الایمان، اخبرنی علی الاحسان. تو پہلے اسلام کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے. اس کے بعد ایمان کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا، شہادت دینا ہے، اور انبیاء کا ہے، کتابوں پہ ہے، فرشتوں پہ ہے، یوم آخرت پہ ہے، اور یہ سارے ایمان کے تعلق سے. اس کے بعد اخبرنی علی الاحسان. احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک ترى وإن لم تكن ترى فإنه يراك. عبادت ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اس کو بولتے ہیں حق الیقین. اب تو علم الیقین تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. عین الیقین کہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں. حق الیقین یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ تم آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سک رہے ہیں یا نہیں، تو اتنا تو یقین رکھ لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس لحاظ سے آپ جو ہے آپ عبادت ایسے کرنا ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرو تو اس میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے کہ میں اگر نہیں دیکھ رہا ہوں تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو کوئی بھی کام کرے صبح سے شام تک جو بھی کام کرے اس میں یہ ہے حق الیقین کے ساتھ کریں. تو وہ مقام احسان ہے جس کو 24 آورس یہ خیال ہو گیا کہ میں اگر نہیں دیکھ رہا ہوں تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو اب آپ جو بھی کام کریں گے، ہاتھ سے کریں گے، زبان سے کریں گے، دل سے بھی کوئی چیز سوچیں گے، قدموں سے کہیں جائیں گے، کوئی کام کریں گے، تو جب دیکھیں گے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب آپ کا جو ہے کام کرنے کا اندازہ بالکل بدل جائے گا. جب مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے تو پھر آپ کیسا وہ کریں گے. تو یہ سب چیزیں ہیں. اس کے بعد آخرت میں جو ہے آخر میں بتائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد نعمتوں کا سوال فرمائیں گے کہ میں نے تم کو نعمتیں دی تھی، آنکھ کی نعمت دی تھی، زبان کی نعمت دی تھی، ہاتھ پاؤں کی نعمت دی تھی، صحت دی تھی، فری وقت دیا تھا، بہترین وقت دیا تھا تمہارے کو، اور ذہن دیا تھا، عقل دی تھی، ٹیلنٹس دیے تھے. ان سارے نعمتوں کا سوال ہوگا کہ تم ان سارے نعمتوں کا ان کا حق ادا کیا نہیں کیا. ہر چیز، جو چیز اللہ تعالیٰ نعمت دیتے اس کا سوال ہوگا. اس کے تعلق سے آپ کو ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کافی بھوک تکلیف تھی، کھانا نہیں تھا، تو بھوک کی بہت شدت تھی. تو وہ مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے، دیکھے تو حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی. وہ بھی ان کی بھی کیفیت یہ تھی، بھوک سے پریشان تھے، کچھ کھانا نہیں تھا تو نکل کے آئے. حضور نے پوچھا کہ کیا حالت ہے؟ تو نے کہا کہ حضور مجھے کھانا نہیں کھایا ہوں، بھوک کی طرح تکلیف ہے. تو میں کہا کہ مسجد نبوی میں آ کر کچھ وقت یہاں گزرا. حضور نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ بھوک سے بہت کیفیت ہے. اتنے میں دیکھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پہ آگے. تو وہ جب آئے تو وہ ان سے پوچھا کہ آپ کدھر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور بھوک کی تکلیف تھی تو حضور نے کہا کہ ہم دونوں بھی یہی بات کر رہے تھے، تو چلو جائیں گے. لا کے کس کے پاس گئے ہیں؟ ابو الحشیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گئے. یہ ان کے پاس گئے، جا کر ان کے جو گیٹ رہتا ہے، جو باغ کا علاقہ تھا، اس میں داخل ہونے کے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹر ہونے کے وقت جو ہے نا سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ کیا، کوئی جواب نہیں. حالانکہ ابو الحشیم کی بیوی گھر میں تھی، ابو الحشیم کچھ کام سے باہر گئے ہوئے تھے. تو وہ دروازے اور وہ جو گیٹ تھا، وہ جو پردہ تھا، اس کے پیچھے سے انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں اور حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی آئے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا اور حضور نے سلام کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج چھوٹی آواز میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر حضور نے آواز نہیں سنی تو پھر حضور نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اندر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور نے تیسری مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیسری مرتبہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب حضور نے دیکھا کہ 3 مرتبہ سلام کیا گیا، جواب نہیں آیا، تو واپس چلنے لگے۔ تو فوری ان کی بیوی جو ہے پردے سے نکال کے حضور کو پکارے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی ضرور تشریف لائیے، تشریف لائیے، تشریف۔ جب حضور نے دیکھا کہ ان کی بیوی بیگم پکار رہی ہے تو حضور آئے، نظریں نیچی کر کے حضرت ابوبکر حضرت عمر کے ساتھ آ کے جو ہے کہا کہ ابوالحشیم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی باہر گئے، ابھی آنے والے ہیں، آپ آئیے، تشریف لائیے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی، کیا تھی، تو جھاڑوں کے ایک درخت کے نیچے انہوں نے چادر بچھا دی، حضور سے کہا کہ آپ تشریف فرمائیں۔ حضور بیٹھ گئے، بیٹھے تو اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر میں ابوالحشیم آئے، اور جب دیکھا کہ میرے باغ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ہے، او کتنی خوشی ہوئی کہ وہ فوری مسکراتے آیا اور سلام کیا، حضور کیسے تشریف لایا؟ نے کہا کہ بس ایسی آ گئے ہم، کچھ بھوک ایسی تھی، تو فوری گئے، جا کے کھجور نکال کے تو شوخے توڑ کے لائے اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لائے، کھجور لا کے رکھ دیے، بہترین گچھے نکالے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے کھجوریں کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا۔ کہا کہ حضرت عمر بھی تھے، حضور نے فرمایا کہ یہ نعمتیں ہیں جن کا ہم سے سوال ہوگا کہ تم کو یہ نعمتیں دی تھی، تم نے اس کا شکر ادا کیا نہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور یہ صرف کھجور اور پانی پینے کے یہ نعمتوں کا سوال ہوگا ہم سے، جبکہ ہم کو بھوک کی حالت ہے؟ حضور نے کہا کہ ہاں، جو بھی اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتے ہیں اس کا سوال ہوگا کہ کیوں ہوگا، تو اس کا آپ نے شکر ادا کیا یا نہیں شکر کیا، تو بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد ابوالحشیم نے، جب بیوی نے ان کو سمجھا تھا، تو حضور کے ابوالحشیم نے کہا کہ حضور میری بیوی کہتے ہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ سلام فرمایا۔ حضور نے کہا کہ ہم 3 مرتبہ السلام علیکم کہا، جب جواب نہیں دیا تو میں واپس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میری بیگم تھی، ان کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے پہ سلامتی بھیجتے رہیں، اگر پہلی مرتبہ ہم وہ جواب دے کے کھول دیتی دروازہ یا پردہ کھول دیتی تھی تو آپ آ جاتے تھے، تو ہم چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر بار بار سلامتی کی آپ دعا فرمائیں، تو اس لیے 3 مرتبہ آپ نے کی۔ اس کے بعد جب آپ واپس جانے لگے تو پھر انہوں نے آپ کو بولا۔ تو یہ ابوالحشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کا معاملہ۔ ایسے 2-3 اور واقعات بھی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تو وہ جو صحابی تھے وہ جا کر کوئی جانور کو ذبح بھی کیا اور بھون کے لا کے کھلایا، تو اس کا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہمارے لیے کیا، جب بھی ہم نعمتیں ملے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اس کا حق ادا ہو جائے گا، زبان سے بھی کہیں، دل سے بھی کریں، اور عمل سے بھی اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور بھی جو بھی کھانا کھاتے ہیں نا، اس کے کھانے کے تعلق سے دیکھیے، ہر کھانے کا آپ کو سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے کھانا آپ کو رزق جو دے رہا ہے وہ نعمت ہے، تو اس کا حق کیسا ادا کریں گے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ حلال طریقے سے وہ رزق حاصل کریں، اور جتنی ضرورت ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہ کھائیں، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے سورۃ الحمدللہ، اس کے بعد جب کھانا ختم کر دیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ کہہ دیں گے تو آپ نے اس کھانے کا حق ادا کرنا، اور اس حق کھانے کی جو ہے نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی اس نعمت کا حق ادا فرمائے، اور وہ جو غذا آپ نے کھائی ہے وہ آپ کے جسم کا جز بن جائے گا، تو اس سے جو آپ کو قوت اور طاقت آ رہی ہے اس قوت اور طاقت سے نیک عمل کریں، خود اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمائیں اور نیکیوں کا کام کریں، شکر گزاری کریں، فرما برداری کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو اس سے طاقت و قوت اور ٹیلنٹ دیے اس سے دوسرے لوگوں کی بھی مدد کریں، تو اس کا بھی حق ادا ہوگا۔ تو حقوق اللہ میں ختم کرے اپنا نعمت، اور حقوق العباد میں بھی اس کو تقسیم کرے، لوگوں کی بھی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہے۔ تو یہ بہت اہم چیز تھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا، اور اپنے دین کی غرض سے، اور ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ اسی لیے ہم کثرت سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال میں للہ عطا فرمائیے، اور ریاکاری سے ہم کو بچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارے نیت جو ہے صرف آپ کی خوش ندی ہے، اور کوئی نیت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، ہم کو عاجزی اور انکساری عطا فرمائے، غرور اور تکبر سے اور دنیا حاصل کرنے کی جو فکر ہے اس سے ہم کو بچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو، سب سے بڑی چیز کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرمائے، جو دولت عطا فرمائے، سب سے زیادہ richest person in the world کون ہے بتاتا ہوں میں آپ کو. The richest person in the world is the one who has got قلب غنی، جس کا دل جو ہے غنا میں آ گیا. جو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرما دی اس کو کہا کہ بس میرے لیے یہ بس ہے اللہ تعالیٰ، میں آپ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس سے میں راضی ہوں. جس کا قلب جو ہے غنی ہو گیا اس کو پھر دیٹ از دا richest person in the world، اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے. کہتی ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. سب سے بڑی چیز کیا ہے معلوم؟ ہمیشہ جنت اور جہنم کی جب بات آتی ہے تو ایک بات کر کے میں ختم کر دیتا ہوں. جتنے انسان ہم چلے جائیں گے نا تو فرشتے بتا دیتے ہیں کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں، تو یہ تمہارا جنت کا مقام ہے. خبر کیا ہے؟ عالم برزخ جو ہے اس میں ایک ریسٹنگ پیریڈ ہے. اس دنیا سے نکلے، موت کیا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. آپ جو ہے سفر کرتے کرتے جو ہے تھک گئے، آپ جو ہے بعض مرتبہ ٹریول بھی کرتے ہیں تو آپ کو کنیکٹنگ فلائٹ ملتی ہے، تو ایک فلائٹ ختم ہوئی، تھوڑی دیر بیٹھے ہیں دوسری فلائٹ میں بیٹھے. تو یہ موت کیا ہے؟ اس فلائٹ سے نکلے دوسری فلائٹ میں جانا ہے، تو تھوڑی دیر ریسٹنگ پیریڈ ہے عالم برزخ. اس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ نیکسٹ فلائٹ جو ہے نا وہ کدھر جانے والی ہے. جنتیوں کو آپ کو جو ہے خبر میں وسیع ہو جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. وہاں کے آپ کو نظارے نکلتے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آ رہے ہیں، آنکھیں آپ کے بالکل دیکھ دیکھ کے اتنا خوش ہو رہے ہیں. اور بتا رہے ہیں کہ وہ دیکھو وہ جو آگے جو دکھ رہا ہے نا وہ آپ کے محلات ہیں، محل ہیں یا محلات ہیں، وہاں کچھ دیر میں جانے والے ہیں. صرف آپ تھوڑا سا وقفہ ہے آپ کو آرام کے لیے. اور جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کی زمین تنگ کر دی جاتی ہے، سین بیچی جاتی ہے. اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، دھواں بھی آ رہا ہے، آگ بھی آ رہی ہے، گرمی بھی آ رہی ہے. فرشتے بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو اب اس جگہ تم جانے والے ہیں تھوڑی سی دیر میں. تو یہ ہے اور پھر جو نیک انسان ہو جائیں گے ان کے لیے جو ہے دو جنتیں ہیں. ان کو بتا دیا جائے گا کہ جہنم میں بھی تمہارا مقام تھا اور جنت میں بھی تمہارا مقام تھا. تو اللہ کے فضل سے تم جنت میں جانے والے ہیں، اور جو جہنم کا مقام ہے وہ تم اس سے بچ گئے. اور جہنمی کو بتایا جائے گا کہ تمہارا جنت کا بھی مقام تھا، یہ جہنم کا مقام تھا، مگر تم نے نافرمانی گناہ کر کے آئے تو تمہارا جنت کا مقام ختم ہو گیا، جہنم کا. تو اس وقت ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، پولیٹیکل جو دیکھ رہے ہیں، یہ سب دیکھو 4 دن کی زندگی ہے، کتنا ظلم اور ستم ہمارے لوگوں کے جانیں لے رہے ہیں، تباہی بربادی کرتے ہیں، بموں سے اڑا دے رہے ہیں، کسی کے تعلق سے کر رہے ہیں. کتنے دن کی ہے؟ 4 دن کی زندگی. یہ سب ختم ہو جائے گی. نہ تم رہیں گے، نہ تمہاری دنیا رہے گی، نہ عمارتیں رہیں گی، نہ تمہاری حکومت رہے گی، نہ تمہاری دولت رہے گی، نہ کچھ تمہارے خاندان رہے گا، نہ کچھ. سب ختم ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس کے بعد جب آنکھ کھلے گی تو جب دیکھیں گے تمہارا جہنم میں مقام ہے، تو ہم اس وقت دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا میں جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ کر رہے ہیں، جو مار رہے ہیں، ان کو خون غارت کر رہے ہیں، یہ کل ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ لوگ جہنم کے کتنے نیچے حصے میں جلتے پکارتے، ان کے چہرے اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ دیکھو یہی تھے جو دنیا میں ظلم و زیادتی کر کے دنیا کما رہے تھے اور اپنے طاقت اور قوت اور دولت اس کے اوپر فخر کرتے تھے. آج دیکھو نہ ان کی دولت ہے، نہ مال ہے، نہ ان کی حکومت ہے، نہ طاقت ہے، سب ختم ہو گئی. انسان جاتا ہے خبر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہیں جاتا. کوئی ملٹی ملینر ہے تو اس کے گولڈن برکس ہے، تو کیا اس کی خبر رہتی ہے؟ تو خبر میں کیا سونے کی اینٹیں رکھتے ہیں کہ خبر میں لٹانے کے بعد کفن دینے کے بعد کفن رکھ کے اس کی کفن کے بازو جو ہے کہ سونے کے جو برکس تھے نا وہ رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے کمایا تھا نا یہ سونا اپنے ساتھ لی جاؤ. کوئی خبر نہیں، کوئی نہیں. ایک مرتبہ قبرستان میں گئے تھے تو میں نے کہا کہ دیکھو ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں اٹس مائی ہاؤس، اپنا گھر ہے بولتے ہیں نا. اور جس نے کسی سے خریدا تھا تو وہ جس نے بیچا وہ کہتا تھا دس از مائی ہاؤس. اور پھر کل کے دن آپ گھر اپنا بیچ دیں کے دوسرے گھر میں جائیں گے تو جس کو بیچے گا وہ کہے گا دس از مائی ہاؤس. نہ وہ ہاؤس آپ کا ہے، نہ یہ ہاؤس آپ کا ہے، نہ وہ ہاؤس ہے. صرف جو 2 گز کا جو خبر ہے جس میں جانے والے، دیٹ از آور ہاؤس. اس میں ہمیشہ رہنا ہے. اس میں آپ نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ کسی کو بیچ کر آپ جانے والے. یہ پرماننٹ آپ قیامت تک کے لیے آپ اس میں عالم برزخ کے لیے یہ آپ کا گھر، اصل گھر ہمارا یہ. اور آج کا
ڈسکشن ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما دے اپنی رحمت کے توفیق، ہمارے سے جو کچھ بھی غلطیاں رحمین غفور رحیم معاف فرما دے اللہ تعالیٰ۔ ہم جیسے یہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم کو ایسے جمع کر دے، بیٹھے آپس میں تو وقت گزارے، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد اتنا ٹائم ہے کہاں گزاریں گے، کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ موقع بہ موقع ہم سب کو ایسا جمع کرے اور بیٹھیں اور بات چیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں بھی ایک دوسرے سے ایسا گروپ بنا کرتے تھے، ہم اللہ آپ کے دین کی اور قرآن کی اور حدیث کی باتیں کرتے تھے، ہم پھر یہاں جمع ہو گئے۔ اور جو لوگ اس وقت دنیا میں مظالم اور سخت کریں تو اللہ تعالیٰ ذرا ان کا مقام بتا دیں ہم کو، اس حال میں ہو تو فوری اسکائی سے ایسا پردہ آ جائے گا اور کھول کے بتا دیا ہے، اے دیکھو جہنم کے طبقات میں جل رہے ہیں، ان کے جسم جل رہے ہیں، ان کے کھانے جل رہے ہیں، ان کے دماغ جل رہے ہیں، ان کے ہاتھ پیر جل رہے ہیں اور چیخ اور پکار کر رہے ہیں۔ جیسے ان کا جسم ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر جسم بنا دیتے ہیں، پھر اس کو عذاب آتا۔ اللہ معاف کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے توفیل فرما قبول فرما دیا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آخری میں دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجل عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات فرمائے۔ کہ اللہ پاک ہمارے جو دوست احباب رشتہ دار اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے افسری بہن نے اور امیر بہن نے ان سب کے دعا کہتے ہیں۔ ہمارے فرحت علی بھائی کا 14 تاریخ کو فروری کو انتقال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سارے کوتاہی غلطیوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے جتنے افتخار بھائی ہے اور سکندر زمان صاحب ہے اور ہمارے واجد میاں ہے اور علی بھائی ہے، حبیب بھائی ہے، ہمارے والدین ہیں، جتنے ہمارے دوست احباب رشتہ دار چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ۔ شکیل بھائی جو ان کا بھی ڈاکٹر محی الدین جو تھے ان کے بھی مغفرت فرما دی۔ جتنوں کے نام بھی لیا ہوں، جس کے نام نہیں بھی لیا ہوں، میں سب کے نام نہیں لے سکتا، مگر آپ سب جانتے ہیں اپنے جتنے دوست احباب رشتہ دار اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے، ان سے راضی ہو جائے۔ آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔